یہاں پر برف باری ہوگی، آکسیجن ختم ہو جائے گی، اور وہ کہتا ہے کہ اگر یہ سورج اپنے مدار سے نیچے آ جائے تو یہ تمہاری فصلوں کو بھون کے رکھ دے گا، اس میں اتنی حرارت ہے، تمہارا پانی، آکسیجن، ہر شے ختم ہو جائے گی اور تم زمین پہ زندہ نہیں رہ سکو گے۔ اور اگر یہ سورج اپنے مدار سے اوپر چلا جائے تو پھر اس صورت میں اس زمین پر اتنی برف باری ہوگی کہ یہاں کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ سورج کو وہ مدار کس نے دیا ہے اور سورج کا وہ ٹھکانہ کس نے بنایا ہے کہ وہ پورے نظم کے ساتھ چلتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ یہ سورج جو اپنے مدار میں چل رہا ہے یہ کمال ہے اس ذات کا کہ جو غالب بھی ہے، جو علم والی ذات بھی ہے۔ اگر مسلسل دن رہتا، مسلسل دن، رات نہ ہوتی تو انسان یہاں پہ زندہ نہیں رہ سکتا تھا، اور اگر ہمیشہ رات ہوتی تو یہ تمہاری فصلیں نہیں پکنی تھی۔ رات تھوڑی جی لمبی ہو جائے نا، سردیاں تو سویر نال برف باری ہوتی ہے، تو یہ پونوں رات ہو گیا تو کتنی برف باری ہو گئی ہے، کون زندہ رہ سکتا ہے؟ یہ اتنا منظم نظام قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اگر تمہارا رب ہمیشہ تم پر دن بنا دیتا، دن اور رات نہ ہوتی تو کون تھا اللہ کے سوا جو رات لے کے آتا جس میں تم سکون کرتے؟ یہ کسی کا کمال نہیں۔ رب کائنات فرماتا ہے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ۔ اور یہ تیرے مولا کی تمہارے اوپر رحمتیں ہیں کہ اس نے تمہارے لیے رات بھی بنائی ہے، دن بھی بنایا ہے، تاکہ میرے بندے رات میں سکون کریں اور دن میں اپنی معیشت اور خدا کے فضل کو اتنا واضح نظام ہونے کے باوجود بندہ اپنے خالق کو نہ پہچانے تو یہ محرومی ہے، یہ محرومی۔ لیکن یاد رکھو یہ جو دن رات کا نظام ہے نا، یہ ایک رات اور ایک دن پر ختم ہوگا۔ رات قبر کی ہوگی اور دن حشر کا ہوگا۔ یہ لیل و نہار کا توارث، اور اگر تم اپنے مولا کو پہچان کر نہ گئے تو پھر وہ رات بڑی کڑی رات ہوگی، وہ دن بڑا کڑا دن ہوگا اگر تم اپنے مولا کو پہچان کر نہ گئے۔ یہ رات اور دن نے ختم ہونا ہے۔ قبر میں انسان کی رات شروع ہو جاتی ہے اور محشر میں انسان کا دن شروع ہوگا۔ وہ جو رات ہے قبر کی وہ اتنی تاریک ہے کہ اس میں روشنی کا نام و نشان نہیں ہے۔ اس تاریک رات میں تنگی ہے، بندہ تنگ جگہ میں ہو اور تاریکی ہو تو کتنی بڑی گھبراہٹ ہے، وحشت ہے۔ تیرا باپ بھی تجھے چھوڑ دے گا، تیری ماں بھی چھوڑ دے گی، تیرے بھائی بھی چھوڑ دیں گے، تیرے بچے بھی چھوڑ دیں گے۔ اس قبر میں تو نے جہاں مٹی ہے اور قبر پکارتی ہے انا بیت الدود، میں کیڑوں کا گھر ہوں، انا بیت الغربہ، میں غربت کا گھر ہوں اور میں مٹی کا گھر ہوں۔ اس قبر میں تجھے قیامت تک رکھا جائے گا اور یہ سارے نرم بستر اور بینک بیلنس اور یہ دنیا کی عیاشی اور دنیا کی رونقیں سب ختم ہو جائیں گی، اور اس وقت تیری آنکھ کھلے گی کاش میں اپنے مولا کو پہچان چکا ہوتا، میں نے اپنے مولا سے بندگی کا تعلق جوڑ لیا ہوتا، میں دنیا کی رنگینیوں میں اپنے خالق کو بھول گیا۔ اس وقت میت چیخ کے کہتی ہے یا اہلا ہو، یا جیرانا ہو، یا حملت سعیرہ ہو، لا تغرنکم الدنیا کما غرتنی۔ اے میرے گھر والو، اے میری چارپائی کو اٹھانے والو، اور اے میرے پڑوسیوں، دنیا تمہیں اس طرح دھوکے میں نہ ڈال دے جس طرح دنیا نے مجھے دھوکے میں ڈالا۔ سبحان اللہ، سبحان یا اللہ۔ دنیا میں ایک رات تمہیں پتا چلے نا، ایک رات کے لائٹ نہیں ہونی تو تم اپنا انتظام رکھتے ہو،
تو جس قبر میں تم نے قیامت تک رہنا ہے اور اندھیرا ہونا ہے، اس کے لیے کیا انتظام ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ترمذی روایت کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے دوہرے داماد ہیں، دوہرے داماد، اتنا قریب کا تعلق، صحابی بھی ہیں، دوہرے داماد بھی ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام نے کئی مرتبہ انہیں جنت کی بشارت بھی عطا کی ہے، شہادت کا مجدہ بھی عطا فرمایا۔ وہ کتنا بڑا جنتی ہوگا جس کو حضور نے کئی بار فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے، صرف جنتی نہیں، حضور کے جنت میں ساتھی ہیں، لکل نبی رفیق ورفیقی یعنی فی الجنت عثمان، فرمایا کہ ہر نبی کا جنت میں ایک ساتھی ہے اور میرا جنت میں جو خاص ساتھی ہوگا وہ عثمان ہے۔ لیکن خدا کا خوف کتنا ہے، ہم لوگ بڑے نڈر ہو چکے ہیں، بے باک ہو چکے ہیں، کتنا خدا کا خوف ہے۔ قبر پہ جاتے ہیں تو قبر کی تنہائی اور وحشت کا تصور کر کے اتنا روتے ہیں کہ داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضور آپ قبر کو دیکھ کے اتنا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میں نے محبوب علیہ السلام کی زبان سے سنا ہے، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، آخرت کی لا محدود منازل میں جو سب سے پہلی منزل ہے وہ قبر کی رات کی منزل ہے۔ اگر اس میں بندہ کامیاب ہو گیا نا قبر میں تو پھر اگلی منازل آسان ہوگی، اور اگر اس میں کامیاب نہ ہو سکا تو پھر اگلی منازل اس سے بھی زیادہ مشکل ہوں گی۔ میں نے حضور کی زبان سے سنا ہے، ما رأیت منظرا قط الا القبر افزع منہ، کہ میں نے جتنے بھی ہولناک مناظر دیکھے ہیں ان میں سب سے زیادہ ہولناک منظر قبر کی رات کا منظر ہے۔ یہاں پر برف باری ہوگی،